بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے خطے کے اندر کیا وہ تاریخی پس منظر ہے کہ جب تقسیم کا عمل ہوا تو اس کے بعد جمہوریت اس طریقے سے نشو و نما نہیں پا سکی جس طریقے سے ہمارے ہی پڑوسی ملک میں اس کا فروغ ہوا۔ وہ کیا تاریخی عوامل تھے، وہ کیا سیاسی منظرنامہ تھا، غامدی صاحب سے ہم نے جاننے کی کوشش کیا۔ آج اس بحث کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ حضرت صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، خطے کا تاریخی پس منظر کیا تھا، سیاسی منظرنامہ کیا تھا، کس فکری پس منظر میں یہاں پر جمہوریت کا پودا جو ہے وہ کاشت کیا گیا، اس کی آپ نے کچھ ابتدائی طور پر تاریخ بیان کی تھی۔ میں چاہتا ہوں ایک اور زاویے سے آج بحث کو آگے بڑھائیں۔ یہ بتائیے گا کہ جب بھی کوئی چیز یا کوئی نظریہ ہم اپنی زندگی میں بھی اپنانا چاہتے ہیں یا اپنے رویے کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، اس کے کچھ پیشگی معاملات ہیں۔ جب تک وہ نہ کیے جائیں تب تک کوئی بھی کام کارگر نہیں ہو سکتا۔ انسانی جسم میں بھی جب کوئی عضو لگایا جاتا ہے تو پہلے اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ جسم اس کو قبول کر لے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جمہوریت ایک رویے کا نام ہے، جمہوریت ایک پورے کے پورے طرز فکر کا نام ہے۔ جمہوریت کو کسی معاشرے میں فروغ دینے کے لیے سب سے پہلا بنیادی عنصر کیا ہے جو پہلے زمین میں موجود ہوگا، اس کے بعد جمہوریت آئے گی تو اس کو قبولیت حاصل ہوگی؟ لوگ مختلف زاویے بیان کرتے ہیں اور نئے نئے ماڈلز بھی تشکیل دیتے ہیں، اور ہمارے ملک میں جب جمہوریت ناکام ہوتی ہے تو پھر تبدیلی کی بھی بات کی جاتی ہے۔ بنیادی نقطے کی طرف آئیے گا، بتائیے گا کہ جو کچھ جہاں پر جمہوریت کامیاب ہوئی وہاں پر وہ کیا چیز تھی کہ اس کو اپنا لیا گیا، قبولیت حاصل ہو گئی؟ جیسے کہ ہم مغرب میں دیکھتے ہیں، ہمارے ملک میں کیا تعلیم کا میدان ہے، وہاں سے آغاز کرنا ہے، دستور تبدیل کرنا ہے، پورا نظام ہی تبدیل کرنا ہے؟ کیا وہ بنیادی کام ہے جس کے بعد ہم جمہوریت کو ایک مزاج کی طرح لوگوں کے شعور میں پیوست کر سکتے ہیں؟ دنیا میں جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ اصلاً اور ابتداً فکری تبدیلی ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاسی تبدیلی کو یا کسی انقلابی مقدمے کو پہلے لے آئیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسا ہوگا اگر تو اس کا حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا، اس میں محض تخریب ہوگی، اس میں لوگوں کی جانیں جائیں گی، اس میں سوسائٹی میں انتشار اور اختلال پیدا ہوگا۔ اگر آپ فی الواقع کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، یعنی سیاسی نظم میں یا سماجی نظم میں، تو اس کے لیے سب سے پہلے فکری تبدیلی آتی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بعض دینی مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ کام کیوں نہیں کیا، جیسے غلامی کے بارے میں بحث ہو جاتی ہے، یا اسی طرح یہ بحث ہو جاتی ہے کہ جمہوری روایت قائم کر دی لیکن اس کے بعد کوئی نظم کیوں نہیں بنایا، سوسائٹی تھی، ایک سلطنت بن گئی تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ جب فکر پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بنیادی فکری مقدمات زیر بحث آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جمہوریت انگریز لے آئے ایک حد تک، یعنی ایک دائرے میں لے آئے، جتنی وہ لا سکتے تھے لے آئے، اپنی سلطنت کے زیر سایہ جتنی لا سکتے تھے لے آئے۔ جو لوگ وہاں پڑھ کر آئے، جن کی جدید تعلیم ہوئی، جنہوں نے جدید دنیا کو سمجھا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک بڑا اچھا نظام ہے، انہوں نے اس کے تحت کوئی آئین بھی بنا لیے۔ ہمارے ہاں چونکہ وکلاء کا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو آئین قانون ہی میں تربیت پاتا ہے، تو یہ روایت تو ہمارے ہاں آ گئی، لیکن آپ ایک غور کر کے دیکھیں کہ کیا یہاں جو پس منظر کے فکری مباحث ہیں ان میں بھی کوئی وضو ہوا ہے؟ وضو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو قوم کی انٹیلیجنشیا ہے، جس میں دانشور ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، اسی طرح مذہبی رہنما ہیں، ان کے ہاں وہ بنیادی مقدمات طے ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بہت بات کا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اپنی ذات میں کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بحث ہمارے ہاں کیا ہوئی ہے اس پیمانے کے اوپر، یعنی جو اس سے پہلے بعض نظریے رہے ہیں جن کو پولیٹیکل سائنس میں یا اس طرح کے سماجی علوم میں لوگ پڑھ لیتے ہیں، وہ ایک بالکل الگ بات ہے۔ وہ کتنے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس کو بطور مضمون اختیار کیا ہوگا، سوچ سمجھ کر پڑھا ہوگا۔ یعنی قومی سطح پر یہ کیا بحث ہوئی ہے کہ حکومت اصل میں ہے کیا، کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مذہبی لحاظ سے کیا کوئی اس کا پس منظر ہے؟ یعنی کیا دین میں کوئی حکومت قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا دین یہ کہتا ہے کہ آپ حکومت قائم کریں اور اس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کوئی ہدایت کر دی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کوئی ادارہ ہے؟ جس طرح کہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ خاندان کا ادارہ اللہ تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا ادارہ ہے۔
اس طرح کا کیا کوئی ادارہ، ریاست کا ادارہ یا حکومت کا ادارہ، یہ اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا ہے یا اللہ کے پیغمبروں نے تجویز فرمایا ہے؟ یہ ساری بحث ہونی چاہیے نا۔ اچھا، اس کے بعد اگر تجویز فرمایا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے، یعنی اب وہ کیا چیز بن گئی ہے؟ وہ کوئی شریعت کا حکم ہے، کوئی فطرت کا تقاضا ہے، کوئی انسانی ضرورت ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں تو میں یہ بتانے کی صحیح کرتا ہوں کہ حکومت کا ادارہ نہ فطرت کا اقتضا ہے نہ شریعت کا حکم ہے، یہ اصلاً انسانوں کی ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی ہم انسان دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم نے لوگوں سے معاملات کرنے ہیں، ہم نے ملنا ہے، ہم نے معاملات میں فیصلے کرنے ہیں، کسی نے شادی، کسی نے بیاہ، اسی طرح آپ کا تعلق، رابطہ، آپ کے اعزاء اقربا، آپ کے دوست احباب، آپ کے پڑوسی، آپ کا محلہ، اس سے آگے بڑھ کر آپ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے روابط رہے لوگ دنیا کے اندر جس طرح کے رہتے ہیں، تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ یعنی کوئی فطری تقاضا ہے جس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا؟ کیا اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ اللہ نے کوئی حکم دے دیا ہے اور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ قدیم سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے چل رہا ہے؟ کیا چیز ہے جو اس کو پیدا کر رہی ہے؟ تو میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا کہ اس پر بحث کر کے دیکھ لیجئے، یہ ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ انسان کو چونکہ ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، تو ارادہ اور اختیار جہاں بھی ہوگا اس کا سوء استعمال بھی ہوگا، یعنی اس کا غلط استعمال بھی ہوگا۔ یہ غلط استعمال بھی اگر ایک دائرے میں محدود رہے تو شاید ضرورت نہ پڑے، لیکن یہ بہت آگے بڑھتا ہے، یعنی یہ جرائم تک پہنچ جاتا ہے۔ لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے لوگ خطرہ بن جاتے ہیں، لوگوں کے گھر لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ یہ چیز چونکہ انسان کے ہاں موجود ہے تو پھر ناگزیر ہوا کہ کوئی نظم پیدا کیا جائے۔ ٹھیک، تو قدیم ترین زمانے ہی سے یہ ضرورت سامنے آ گئی، یعنی ایک قبائلی نظام میں بھی یہ ضرورت سامنے آ گئی کہ کوئی نظم، خواہ وہ قبائلی نوعیت کا نظم ہے، وہ معاشرے میں ہونا چاہیے جو فصل نزاعات کے لیے لوگوں کا مرجع بن سکے، لوگ اس کی طرف رجوع کر سکیں، اس کے سامنے معاملات لے جائے جا سکیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بحث ہے، یعنی یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو دینی حکم مان لیجئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو فطرت کا اقتضا مان لیجئے جس طرح کہ جان لاک کہتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو ضرورت کا تقاضا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ یہی چیز طے کرے گی کہ حکومت کا اور ہمارا رشتہ کیا ہے۔ یعنی اگر یہ کوئی فطرت کا اقتضا ہے تو ظاہر ہے ایک سوشل کانٹریکٹ میں بدلے گا، اگر یہ دین کا حکم ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا حکم کہاں دیا گیا ہے اور اس کے حدود کیا طے کیے گئے ہیں۔ اگر یہ ضرورت سے پیدا ہوا ایک ادارہ ہے تو ظاہر ہے اس کی تاریخ دیکھی جائے گی کہ یہ کیسے پیدا ہوا، کن مراحل سے گزرا، اس وقت کہاں کھڑا ہے، اس کی روایات کیا بنی ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنا نظم پیدا کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے سے روایت چلی آ رہی ہے جس کو ہمارے ہاں عرف کہتے ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی فطرت کے تقاضے ہوں، زندگی کی ضرورتیں ہوں، معاشرت اور تہذیب سے پیدا ہونے والے عوامل ہوں، یہ سب مل کے جس وقت معاشرے کے اندر اپنا وجود منواتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معروف یا عرف، اور اس کے بعد مذہب۔ تو آپ کے تمام حقوق یا عرف سے طے ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر مذہب جس کو آپ مانتے ہیں وہ اس کو طے کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی بنیاد ہے نہیں۔ اب عرف کہاں سے آیا ہے؟ وہ رواج سے بھی آتا ہے، ضرورتوں سے بھی آتا ہے، ثقافت سے بھی آتا ہے، تہذیبی عوامل سے بھی آتا ہے، رسوم سے بھی آتا ہے، وہ فطرت کے تقاضوں سے بھی آتا ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہیں جن سے وہ وجود پذیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات طے کرے گی کہ ریاست کیا ہے، ریاست کے حدود کیا ہیں، کس دائرے میں اس کو کام کرنا چاہیے، اور وہ دائرہ اگر ضرورت نے متعین کیا ہے تو وہ اور ہوگا، فطرت نے متعین کیا ہے تو اور ہوگا، اور دین نے متعین کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دین ہی بتائے گا کہ اس کے حقوق، فرائض یا ہمارے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بحث ہے جو پہلے ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو حکومت کرنے کا حق ہے جس کو بھی ہے، حکومت تو ہماری ضرورت بن گئی، کس کو حاصل ہوتا ہے؟ تو اس پر ہم نے بارہا بحثیں کی ہیں نا، اور یہ بتایا ہے کہ یہ دو ہی جگہ سے ہوگا، یعنی یا تو اس کائنات کا خالق جس نے ہمیں بنایا ہے وہ کسی شخص کا تقرر کر دے گا کہ انسانوں کو ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، جیسے بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں ضرورت پیش آ گئی، اللہ سے درخواست کی گئی، اللہ کے پیغمبر موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے تقرر کر دی۔ ٹھیک، تو ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ میری آپ کی ضرورت سے پیدا ہوا ہے تو جو ضرورت مند ہے وہی طے کر لیں، یعنی انہی کو پھر طے کرنا ہے کہ کون ان پہ حکومت کرے گا۔ تو اصل میں یہ دوسری چیز ہے جس سے یہ تصور پیدا ہوا ہے کہ لوگ فیصلہ کریں۔ اس میں بھی چونکہ ایک فلسفہ بنتا ہے جب، تو بڑی ہی فلسفیانہ بحثیں ہو جاتی ہیں کہ یہ عوام کی حکومت ہے، جمہوریت۔ جی، درحال ہے کہ آپ جس جمہوریت کا بھی جائزہ لیں ایسا نہیں ہوتا، یعنی عوام کی حکومت نہیں ہوتی کہیں بھی، حکومت خواص ہی کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر سے۔ فرق صرف یہ ہے کہ خواص کا تقرر کس نے کرنا ہے۔
تو خواص کا تقرر بندوق بھی کر دیا کرتی تھی کسی زمانے میں، اور پھر اس کے بعد یہ روایت بھی قائم ہو گئی کہ چلیے ایک خاندان نے بندوق سے یا تلوار سے قبضہ کر لیا ہے تو اب وہ نسلاً بعد نسلاً حکومت کر لے گا جب تک وہ حکومت کر سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں لوگوں نے اس پر اتفاق کرنا شروع کر دیا کہ اگر لوگوں ہی نے اپنی ضرورت کے لیے اس کو قائم کرنا ہے تو یہ لوگوں ہی کے ذریعے سے مقرر بھی ہو جائے، یعنی کس کو ہمارا حکمران ہونا ہے، اس میں کیا ادارے بننے ہیں، اس کا فیصلہ بھی لوگوں ہی سے کرا لیا جائے۔ ٹھیک، اس پر ہم نے بھی بہت بحث کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت قائم کی اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، جس کو حکومت الہیہ کہتے ہیں، تو اس موقع پر بھی یہ سوال سامنے آیا کہ حکومت میں تقرر کس بنیاد پر ہوگا، یعنی کن لوگوں کو مقرر کیا جائے گا، کون مقرر کرے گا، آسمان کا حکم آئے گا، زمین سے کوئی چیز کی جائے گی، کیا ہوگا؟ یا یہی ہوگا کہ لوگ جس طریقے سے پرانے زمانے میں کرتے تھے کہ جس کا جتھا مضبوط ہے، جو پانی پت میں شکست دے سکتا ہے، وہ حکمران ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو کیا وہی طریقہ ہوگا اب بھی؟ تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کا نظم جب اب پیدا ہونے کے قریب آ رہا ہے تو امرہم شورا بینہم، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ لوگ اپنی رائے سے فیصلہ کریں، مسلمان اپنے مشورے کی بنیاد پر حکومتیں وجود میں لائیں۔ تو یہ جتنے مباحث ہیں ان میں سے ایک ایک چیز پر گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی بحث ہمارے یہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ ہیں، تو لوگ تو ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، وہ بہت سی چیزوں سے واقف بھی نہیں ہوتے، یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایک عالم ہے، ایک دانشور ہے، ایک بڑا فقیہ ہے اور ایک سائنسدان ہے، اور اس کے ساتھ ایک عامی کو بھی آپ حق دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی حق و باطل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ اور ایک بحث پیدا ہو گئی، کوئی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہونے جا رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں انسان کو پیدا کرتے وقت مختلف صلاحیتیں دی ہیں، مختلف اذواق دیے ہیں، اس کے اندر مختلف داعیات رکھے ہیں۔ کسی کے اندر سائنسدان بننے کا داعیہ ہے، کسی کے اندر دانشور بننے کا داعیہ ہے، کسی کے اندر حکیم اور فلسفی بننے کا داعیہ ہے، کسی کے اندر دین کا کوئی عالم بننے کا داعیہ ہے۔ تو انسان اپنے لیے کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں لوگ، بڑی اکثریت ہنرمند ہونے کے لیے پیدا ہوتی ہے، کسی میں تجارت کا ذوق ہے، کوئی آدمی بہت بڑے بڑے کاروباری امپائر بناتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خدا کی اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے بعض لوگوں کے اندر ایک فطری ارج ہوتا ہے یا داعیہ موجود ہوتا ہے کہ وہ قیادت کریں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں، یہی خواص ہے اس معاملے میں، یعنی وہ پیدا ہی اپنے آپ کو اسی پہلو سے ہونے کے بعد شعور محسوس کرتے ہیں اس کا۔ جب وہ اس شعور کو پہنچتے ہیں تو جد و جہد ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، جس طریقے سے کہ سارے لوگ آگے بڑھنے کے لیے، اور یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ اب اس میں ان کے درمیان فیصلہ ہونا ہے، 10 پیدا ہو گئے، 15 پیدا ہو گئے، 20 پیدا ہو گئے، ان کے مابین فیصلہ ہونا ہے، اور ہر سطح پر فیصلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ نیچے بھی حکومتیں ہوں گی، درمیان میں بھی ہوں گی، اوپر بھی ہوں گی۔ جیسے موجودہ دنیا میں اب ہم نے بڑی تقسیم کر لی ہے نا، یہ مقامی حکومتیں ہیں، یہ ریاستی یا صوبائی حکومتیں ہیں، یہ مرکزی حکومت ہے، اسی طریقے سے مختلف ادارے ہیں۔ تو ان میں لوگوں کو اب آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ باقی چیزوں کے معاملے میں تو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں نا کہ امتحانات لے لیتے ہیں، جیسے سول سروس کے لیے، جیسے عدلیہ کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو آپ بعض معیارات پر منتخب کر کے اسے فوج بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہ میدان جس کے اندر لیڈر پیدا ہوں گے اور وہ سامنے آئیں گے، ان میں کیا کرنا ہے، کیا چیز ہے، تو ان میں عام طور پر پہلے کیا ہوتا تھا، وہ یہ ہے کہ تلوار فیصلہ کر دیتی۔ یعنی جس آدمی کے اندر یہ حوصلہ ہوتا تھا، اگر وہ شیر شاہ سوری میں ہے تو وہ اپنا ایک جتھا بنائے گا، اور پھر اس کے بعد انسان کو پیدا اس طرح کیا گیا ہے کہ کسی بھی باصلاحیت آدمی کو جب میدان میں آنے کا موقع ملے گا اس کے ساتھ لوگوں کی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ دانشور ہوگا، اس کا ایک حلقہ بننا شروع ہو جائے گا، وہ عالم ہوگا، اس کے مداح پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ مختلف لوگوں کا جائزہ لے کے دیکھیں، یعنی جتنی بڑی شخصیت ہوگی کسی بھی فن اور علم کی، لوگ اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں کیا بلکہ قدیم یونان تک میں لوگ کھلاڑیوں سے، گلوکاروں سے، اداکاروں سے اسی طرح متعلق ہوتے ہیں، یعنی ان کی ایک وابستگی پیدا ہو جاتی ہے لازمی طور پر۔ تو یہ جو وابستگی پیدا ہو جاتی ہے یہ ہر جگہ پیدا ہونی ہے۔ اس میں اب کیا کیا جائے؟ جتھے بنائے جائیں، اسی طریقے سے لوگ میدان میں اتریں، ان کو باقاعدہ لڑنے کی تربیت دیں، جنگیں ہوں اس کے لیے۔ تو یہ جو اختلال ہے، انتشار ہے، لوگوں نے اس سے نجات پانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ یہ جب ان لوگوں کو میدان میں آنا ہے، یعنی سوسائٹی میں جو لوگ لیڈروں میں پیدا ہوتے ہیں
یا لیڈر پیدا ہوتے ہیں یا زعماء کی حیثیت سے پیدا ہوتے ہیں، وہ مختلف خاندانوں میں ہوں گے، ان میں بھی روایات چل رہی ہوتی ہیں. کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ڈاکٹروں کو خاندان پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پیدر پہ ڈاکٹر پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اس خاندان میں. اسی طرح سائنسدانوں کی روایت چل نکلتی ہے. وکیلوں کے معاملے میں تو یہ بہت ہی ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا وکیل پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایسے ہی لیڈروں کی بھی ایک خاندانی روایت بننی شروع ہو جاتی ہے. اس میں پھر ظاہر ہے کہ فیصلہ ہونا ہے نا، تو فیصلہ گریبان پکڑ کے ہوگا، میدان میں لڑ کے ہوگا، تلوار نکال کے ہوگا. فیصلے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیا گیا کہ بھائی پرامن طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ نے حکومت کرنی ہے ان سے فیصلہ لے لیتے ہیں. تو اب یہ بھی ایک مقدمہ ہوا. تو یہاں یہ بحث ہی نہیں ہے جس طرح کہ مذہبی بنیاد پر پیدا ہو جاتی ہے کہ حق کا فیصلہ ہو رہا ہے، باطل کا فیصلہ ہو رہا ہے، جس طرح کہ ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ معروف اور منکر کی دعوت آنی شروع ہو گئی. تو یہ سیاسی فیصلے ہیں. یہ سیاسی فیصلے بہت سے عوامل کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں. کس نے کرنا ہے؟ لوگوں نے کرنا ہے. تو میں جہاں سے اس کو قبول کرتا ہوں یعنی جمہوریت کو، وہ یہ جگہ ہے مثال کے طور پر. لیکن کیا اس کے ان تمام مقدمات کے اوپر ہمارے ہاں فی الواقع بحث ہوئی ہے؟ ان کے بارے میں ہمارا ذہن واضح ہوا ہے؟ ان میں ہم نے مختلف چیزوں کو قبول کر لیا ہے؟ اچھا، اسی سے بالکل متصل بحث ہے جو بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ تو ہے نا، یہ بنیادی چیزیں، بنیادی مقدمات. متصل بحث اس سے پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں. یعنی میرا ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ریاست کا مجھ سے کیا تعلق ہے بحیثیت ایک فرد کے یا بحیثیت ایک شہری کے. تو اس میں ظاہر ہے حقوق کی بحث پیدا ہو جاتی ہے. یہ حقوق کا بھی فی الواقع کیا شعور ہے، کبھی بحث کر کے آپ دیکھ لیجئے. یعنی اگرچہ اب ہم بنیادی حقوق، ہیومن رائٹس، یہ الفاظ بہت استعمال کرتے ہیں. میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں اس وقت. یعنی دنیا میں اس پر بہت اچھی بحثیں ہوئی ہیں، دنیا میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، دنیا میں بڑے فلسفی حکماء ہیں. میں اپنے ہاں کی بات کر رہا ہوں. کیا ہمارے ملک میں بھی بنیادی حقوق کے معاملے کو ہم نے مذہبی لحاظ سے بھی دیکھ لیا اچھی طرح؟ ظاہر ہے کہ ہم تو ایک مذہب کے ماننے والے ہیں نا، ہمارے یہاں بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے. اچھا، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کیا کوئی مذہبی زاویہ نظر رکھتے ہیں اس میں تبادلہ خیالات ہوگا، کیونکہ حکومت تو آپ سب نے کرنی ہے، ملک بھی سب کا ہے، ریاست بھی ایک قومی ریاست ہے، برابر کے شہری ہیں. یہی بات کہ کیا ہم برابر کے شہری ہیں؟ کیا ہماری ریاست قومی ریاست ہے؟ یعنی یہ بحث جب میں نے 2015 میں پہلی مرتبہ سامنے رکھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک طوفان آ گیا اس کے نتیجے میں. میرے بعض قریبی دوستوں تک نے اس کے اوپر احتجاج کیا. یہ بحث ہے. یعنی آپ متعین کریں پہلے کہ یہ ملک جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا پاکستان، کیا یہ کوئی مذہبی ریاست کے طور پر بنا ہے؟ کیا اس کو کسی فاتح نے فتح کر لیا ہے اور چونکہ فاتح مسلمان تھا تو اس کے نتیجے میں اب یہ سب کے سب لوگ جو یہاں بستے ہیں وہ اس کی رعایا ہو گئے ہیں یا اس کے خاندان کی رعایا ہو گئے ہیں، یا یہ قومی ریاست کے اصول پر، نیشنل اسٹیٹ کے اصول پر بنا ہے؟ تو اگر قومی ریاست کے اصول پر بنا ہے تو ظاہر ہے کہ شہریوں کی برابری کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اگر کسی اور اصول پر بنا ہے تو بتائیے کہ پھر اس میں مرجع کیا ہے، ریفرنس کا پوائنٹ کیا ہے، کس جگہ سے آپ اس کو دیکھیں گے. تو یہ بحث بھی بڑی غیر معمولی بحث ہے جو فکری سطح کے اوپر ہمارے یہاں ہو. اچھا، اگر بنیادی حقوق ہے تو اس میں خاص طور پر لوگوں کی رائے کی آزادی، لوگوں کے ہاں یہ فیصلہ کرنے کی آزادی کہ وہ کوئی پارٹی بنائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا رہا ہے جب ہمارے ہاں بہت بحث ہوئی اس پر، بہت مقالات لکھے گئے، کتابیں لکھی گئیں کہ اسلام شاید اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ پارٹیاں بنا سکیں. تو وہ ایک اچھی بحث تھی، یا کسی ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائے، یا ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائے. سارے مسلمان اصل میں ایک ہی جماعت ہے. تو اس طرح کے بہت سے تصورات تھے. تو مذہبی دائرے میں تو یہ بحث کچھ ہوتی رہی، لیکن کیا قومی سطح پر بھی ہم نے اس ڈیبیٹ کو کہیں کسی نتیجے تک پہنچایا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایک چیز اتنی اہمیت کی حامل ہے، لیکن میں یہ فکری تجزیہ کر رہا ہوں کہ یہ کس سطح پہ ہونا چاہیے. تو بنیادی حقوق کی بحث اہم ترین بحث. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ ایک حکومت ہمارے ہمسائے میں قائم ہوئی، مذہبی بنیاد پر قائم ہوئی. حکومت لڑ کر قائم کی گئی ہے، قدیم زمانے کی تاریخ دہرا دی گئی ہے. ایک گروہ نے، منظم گروہ نے 20 سال تک دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت سے مقابلہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی. یعنی ظاہر ہے کہ یہ حکومت اب اسی طرح قائم ہوئی ہے کہ فاتح نے ایک ملک پر قبضہ کر لیا. ایسا ہی ہے نا، بالکل ایک طبقہ کہہ لیجیے، پرانا خاندان نہ کہیے، وہ قبضہ ہو گیا. تو یہ بحث ہونی چاہیے تھا نا ہمارے ہاں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہے؟ اگر یہ مذہبی مسئلہ ہے تو اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اگر یہ کوئی جائز معاملہ ہے تو اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ میں نے جب یہ سوال اٹھایا کہ جہاں تک لوگوں کے ذاتی معاملات یا شخصی معاملات کا تعلق ہے اس میں آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ تو مذہب کا بھی حکم ہے تو خدا اور بندے کے تعلق کی نوعیت کا ہے. اس میں حکم
خدا کی طرف سے سنایا جائے گا اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس کے آگے آپ کو کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو آپ دعوت دیں، آپ تبلیغ کریں، تلقین کریں، نصیحت کریں، تعلیم دیں، یہ سب آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا حکومت ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ ایک بحث ہے نا، جی یہ ہونی چاہیے نا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس کے جواب میں کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر تبصرہ کر رہے ہوں گے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس سے کون انکار کرتا ہے، لیکن اللہ کا حکم مجھ تک پہنچ گیا ہے، میں مسلمان ہوں، اب یہ فیصلہ مجھے کرنے کا اللہ نے حق دیا ہے کہ میں اس اللہ کے حکم کو سمجھتا کیسے ہوں، اور میں جو کچھ سمجھتا ہوں یا جس تعبیر کو صحیح سمجھتا ہوں اس پر اب میں عمل کروں گا یا کوتاہی کروں گا یا غفلت برتوں گا، کیا کروں گا؟ آپ کا میرے ساتھ تعلق اس دائرے میں دائی اور مدعو کا تعلق ہے، بات کرنی ہے کریں، سمجھانا ہے سمجھائیں، کوئی بات کہنی ہے کہیں، اچھی بات ہے، لیکن جس وقت آپ ہاتھ میں ایسا پکڑیں گے تو آپ میرے بنیادی حق کے خلاف اقدام کریں گے۔ یہ ایک بحث ہے، اہم بحث ہے۔ اچھا پھر یہ کہ اچھا اس دائرے میں چلیے مان لیا کہ آپ کو کوئی حق نہیں، لیکن وہ دائرہ پھر ہے کون سا؟ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے بڑی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر یہاں بتایا، اس کو متعین کر کے بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن کیا یہ ڈیبیٹ یا یہ بحث بھی ہمارے یہاں اس تنقید کے ساتھ ہوئی ہے؟ لوگ بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، ایک ایک چیز کا جائزہ لیا ہے، کیا چیزیں ہیں؟ تو بنیادی حقوق کا ایک پورا باب ہے، وہ ہمارے ہاں اقوام متحدہ کے منشور میں لکھے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں بہت سے ادارے بھی بن جاتے ہیں، لیکن قومی سطح پر ہمارے عوام کو کیا اس کا شعور دیا گیا؟ لوگ نکلے ہیں، ہمارے لیڈر نکلے ہیں، دانشور نکلے ہیں، انہوں نے دیہات میں جا کر لوگوں کے اندر اس کا شعور پیدا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر لوگوں کے اندر بنیادی حقوق کا شعور نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کے ذریعے سے حکومت کیسے قائم کریں گے؟ یعنی یہ چیز تو پہلے ہونی چاہیے نا، اس کی بنیادیں محکم ہونی چاہیے، فکری سطح پر محکم ہونی چاہیے۔ اچھا پھر اسی طریقے سے یہ جو قومی ریاستیں آپ نے بنا لی ہیں، تو یہ قومی ریاستیں کیا وحدت کی نوعیت کی ہیں؟ یعنی ایک ہی قوم ہے، ایک ہی علاقہ ہے، اس کے اندر کچھ لوگ بستے ہیں۔ اس وقت تو آپ ایک نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو یورپ کے بعد چھوٹے چھوٹے ممالک کو چھوڑ دیں، دنیا میں آپ کو مشکل سے اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے۔ بہت سی قومیں آباد ہیں، ان کے درمیان بڑا فرق ہے، ان کا ماضی الگ ہے، ان کا حال الگ ہے، ان کی زبان، ان کے رہن سہن، ان کی ثقافت، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باہمی روابط میں ہر وقت اس چیز کا خطرہ موجود ہے کہ کوئی علاقہ یہ کہے گا کہ ہماری ایک علیحدہ حکومت ہونی چاہیے۔ تو قوموں کا حق خود اختیاری کو آپ کس لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں؟ اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ کیا ہم مذہبی لحاظ سے اس کو کہاں رکھیں گے؟ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ مذہبی بحث موجود ہے کہ مسلمانوں کی تو الگ حکومتیں ہو ہی نہیں سکتی، ایک ہی حکومت ہوگی۔ ادھر سے بھی دیکھیں۔ اچھا موجودہ زمانے میں قوموں کے حق خود ارادی کو ایک اصول کے طور پر مانا گیا، ٹھیک مانا گیا ہے، بحث کی ہم نے اس کے اوپر۔ اچھا مانا گیا ہے تو کیا ہم یہ بات محض حلق کے اوپر سے کہتے ہیں، یا خود ہمارے یہاں یہ مسئلہ اگر پیدا ہو جائے تو وہاں پر بھی ہمارا طرز عمل اصولی ہوگا؟ اس پر کوئی بحث، کوئی ضابطہ، کوئی فکر اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو؟ ہماری مذہبی جماعتوں نے، سیاسی زعماء نے اس پر سیر حاصل گفتگو کر کے ایک قومی نوعیت کا اجماع، یا کم سے کم یہ کہہ لیں کہ اکثریت کا ایک نقطہ نظری سامنے آ گیا ہو، ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ فی الواقع سامنے آ گیا ہے۔ اسی طرح سے قانون کی حکمرانی، ابھی تک ہمارے ہاں یہ بحث ہوئی کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، صورتحال ایسی ہے کہ اس کے اندر تو عدالتیں اس طریقے سے کام نہیں کر سکتی تو خصوصی عدالتیں بنا دیجیے، خصوصی عدالتوں سے ہم آگے بڑھے، فوجی عدالتیں بنا دیجیے، اس سے آگے بڑھے تو ہم نے یہ کہا کہ بہت سے معاملات کا تو اس کے سوا حل ہی کوئی نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھا لیا جائے۔ تو یہ دیکھیے قانون کی حکمرانی ہمارے ہاں اتنے پیچیدہ سوالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو کیا ان پر بھی ہم کھلے طریقے سے بحث کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے کی بحث، اور ان افکار، ان خیالات کو واقعی تنقیح کے عمل سے ہم نے گزارا ہے صحیح معنی میں، تو یہ میرے نزدیک وہ فکری پہلو ہے۔ جب تک آپ اس کا قوم کے اندر، یعنی قوم کی ایک بڑی اکثریت کے اندر ان چیزوں کا ایک واضح شعور اور ان کے بارے میں ایک اجماعی احساس نہ پیدا کر دیں، اس وقت تک جمہوریت کو کامیابی کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، یہ جس انداز میں آپ نے اس پورے مسئلے کی تحلیل کی، بہت ہی غیر معمولی اور نئے نقاط آپ نے سامنے رکھے ہیں۔ ان نقطوں پہ آنے سے پہلے ایک درمیان کا استدراک اور ایک معترضہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا وہ ہو تو محض کسی دستور کو کاپی پیسٹ کر دینے سے، زبان سے کچھ کہیں دل کے اعماق میں کچھ ہو، رویے میں، افکار میں، اعمال میں کانٹرڈکشنز ہو، یہ سب کچھ ہوں، تو پھر تو جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکتی۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض ایسے ممالک ہیں اس وقت دنیا میں جنہوں نے جمہوری طرز حکمرانی کو نہیں اپنایا ہوا، اور وہ اس کا عذر یہ پیش کرتے ہیں
کہ ابھی ہماری یہ زمین، ہمارا یہ خطہ، ہمارا یہ علاقہ اس کے لیے سازگار نہیں ہے. مثلا آپ افغانستانی کی مثال لے لیں، قبائلی تمدن ہے، وہاں جو بھی اس طرح طاقت کر کے آتا ہے لوگوں کی تائید بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو پھر ہم وہاں پر کیوں مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں بھی اسلام کا حکم ہے، جمہوریت آنی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. خود جدید ترقی یافتہ ممالک میں آپ سنگاپور کی مثال دیکھیں، ملیشیا کی دیکھیں، وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ بھی ابھی عوام ہماری اس طرح سے تیار نہیں ہوئی. تو پھر تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ پہلے عوام کی فکری رہنمائی ہو، پھر ہم ان پہ تجربہ کریں، کیونکہ جہاں پہ تجربہ کیا وہاں تو ناکام ہوا. نہیں، یہ صورتحال ایسے نہیں ہے. دیکھیے دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کسی نظام کے دائی بن کے اٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے مثال کے طور پر. تو یہ میں نے کتنے تقاضے اس کے بیان کر دیے کہ اگر جمہوریت ہونی چاہیے کا جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے تو آپ کو قوم کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. میں اس سے پہلے بھی مذہبی بحث کرتے ہوئے یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے آ کر بعض سماجی چیزوں کے بارے میں ایک نقطہ نظر بیان کر دیا، غلامی کے بارے میں بتا دیا. فق و رقبہ، گردنیں چھڑاؤ، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، بتا دیا یہ بات. اسی طریقے سے امرہم شورا بینہم کا اعلان کر دیا. دو بہت بڑی باتیں تھیں اگر اس زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیں، بہت بڑی باتیں تھیں. یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ غلامی کے بارے میں یہ نقطہ نظر دیا جا سکتا. اچھا، اس کے بعد جنگ کا موقع آیا تو اعلان کر دیا کہ اب کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، گویا دروازہ ہی بند کر دیا اس کا. لیکن سماجی سطح پر غلامی کا خاتمہ کر دیا جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے دو ناگزیر چیزوں کی ضرورت تھی، اور وہ یہ کہ شعور پیدا کرنے کا عمل بھی آخری درجے تک پہنچے، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس سرمایہ اور قوت بھی ہو کہ آپ اس کا خاتمہ کر سکیں. یعنی یہ اب محض حکم دینے سے ختم نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے ہم نے بڑی تفصیلی بحث کر کے بتایا کہ یہ جو جمہوریت پیدا ہو جاتی ہے، یہ مسلمانوں کے ہاں بھی ہوئی اور خلفائے راشدین نے بھی اس کا التزام کیا، تو یہ جب تک ایک سسٹم میں نہیں بدلے گی اس وقت تک یہ آگے نہیں چل سکتی. چنانچہ جب وہ چھوٹے درجے کے اندر رہی اس وقت تک کامیابی سے چلتی رہی، ایک محدود دائرے میں. جیسے ہی وہ ایک سلطنت سے متعلق ہوئی تو راستہ ہی کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو کچھ موجود ہے اس کو اپنا لیا جائے. تو اس سے یہ سبق ملا کہ اگر آپ کوئی نیا زاویہ لے کے آتے ہیں، نیا نظریہ لے کے آتے ہیں، نئی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان مراحل سے گزارنا ہے. جیسے ہم نے ابھی جمہوریت پر بات کی، اگر یہ نہیں ہے تو پھر پہلے کی روایت کو آپ ڈسٹرب نہ کریں جو پہلے چل رہی ہے. بہت اہم بات. یعنی جیسے کہ اس وقت ہم نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیے اگر مسلمانوں کے ہاں کوئی چیز، نئی چیز اپنے تمام لوازم کے ساتھ پیدا ہو جاتی، یعنی معلوم ہو جاتا کہ مسلمانوں کے ہاں ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے یہ اصول ہیں، وہ بن جاتا تو پھر ہم شاید دنیا کے اندر ایک جمہوری نظام کی بنا رکھنے والے لوگ ہوتے. ٹھیک. یعنی خلفائے راشدین نے جو بڑی تبدیلی پیدا کر دی تھی اس وقت دنیا میں، اس کو ہم باقاعدہ ایک نظم میں بدل دیتے اور ہمارے ہاں بھی شاید وہی چیز آ جاتی. لیکن نہیں ہو سکا اس لیے کہ یہ کام انسانوں نے کرنا تھا، اس کا مذہب سے تعلق نہیں تھا. مذہب تو آپ کے سامنے ایک نصب العین رکھے گا، ایک آدرش سامنے رکھے گا، ایک اصول بتائے گا، اور اتنا کام کرے گا جتنا اس وقت کے سماجی حالات کے اندر عملاً ممکن ہے. اس کے بعد آپ کو ہدف دے گا کہ اب اس فکر کا ظہور ہونا چاہیے، اور وہ ظہور جب ہوگا تو اس کے عوامل پیدا ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر وہ ظہور ہوگا. اس کے بغیر آپ کریں گے، آپ معاشرے کو توڑ دیں گے، آپ سماج کا خاتمہ کر دیں گے. تو جس جگہ پہ آپ کوئی نئی چیز پیدا کرنے قابل نہیں، پھر پہلے کی کوئی روایت ہے اس کو لے کے چلیے اس کے بارے میں. تو یہ جن ملکوں کی آپ نے بات کی ہے، وہاں اصل میں پہلے سے کچھ نظام چل رہے تھے. مثال کے طور پر خلیج کے ملکوں میں امارات قائم ہیں، پرانے زمانے کے امراء تھے جو اسی طریقے سے اپنے قبیلوں پر حکومت کر رہے تھے. بتدریج وہ ایک جدید ریاست میں تبدیل ہوتے چلے گئے، ماضی رکھتے ہیں. اسی طرح سے اس زمانے کے پیدا ہونے سے بہت پہلے، یعنی یہ تاریخ ویسے تو 1923 میں موجودہ سعودی حکومت بنی ہے، لیکن تاریخ 300 سال کی ہے جدوجہد کی. اس سے پہلے بھی پورا خاندان اور اس کے بہت سے عوامل رہے ہیں. تو ایک پوری تاریخ ہے پیچھے جس کے تحت ان کے ہاں ایک حکومت پیدا ہوئی ہے. اور اس وقت ہوئی ہے کہ جب یہ جو اقدار ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو نئے نظریات ہیں، یہ ابھی اس درجے تک نہیں پہنچے تھے. اچھا، ملیشیا میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پرانی بادشاہت ہیں، اسی طریقے سے چلی آ رہی ہیں، انہی کا ایک نظم ہے جس کی کنٹینیوٹی کو انہوں نے برقرار رکھا ہے. میں نے اسی چیز کے اوپر حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب یہاں انگریز آئے تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت انہوں نے ابتدا میں، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ فیصلہ کم سے کم ذہنی لحاظ سے کر رکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے ہاں جو نظام ہے وہی یہاں چلائیں گے. یعنی اگر یہاں پر مغلوں کی حکومت موجود ہے تو وہ مغلوں کی اس حکومت کو ہی ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے مانے رہیں گے. ظاہر محدود کر دیا تھا انہوں نے. اگر بادشاہ سلامت جو تھے، جس طرح انگلستان کی بادشاہت جو ہے وہ اپنے محل تک محدود ہے،
اثر کے لحاظ سے اسی طرح کر دی تھی انہوں نے، لیکن وہ بغاوت ہو گئی یا ہمارے ہاں کے تعبیر کے مطابق جنگ آزادی چھڑ گئی، اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو باقاعدہ سزا دی اور یہاں سے بھیج دیا اور حکومت کا خاتمہ کر دیا، تو روایت ختم ہو گئی۔ روایت تھی نا چلی 300 سال 350 سال کی بادشاہت تھی، وہ چلی آ رہی تھی، اس میں اگر یہ روایت چلتی رہتی، جس طرح کہ ملیشیا میں بھی ان کی حکومت تو قائم ہو گئی تھی، ملیشیا پر بھی قبضہ ہو گیا تھا، لیکن وہاں پر بادشاہتیں ختم نہیں ہوئیں، اور نہیں ختم ہوئیں تو ان کی اس کنٹینیوٹی سے یا ان کے اس تسلسل سے فائدہ اٹھا کر ایک نظام بنانا ممکن ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ پھر وہاں پہلے سے کوئی روایت موجود ہو، اس روایت ہی میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب میں ایک بات کروں گا، شاید آپ کو گراں گزرے، یہاں کیا روایت موجود تھی؟ یہاں یہ روایت موجود تھی کہ ملکہ برطانیہ حکومت کر رہی تھی یا برطانیہ کا بادشاہ حکومت کر رہا تھا، وہ گورنر جنرل کا تقرر کرتا تھا، جیسے اس وقت بھی آسٹریلیا میں کرتا ہے، جیسے اس وقت بھی کینیڈا میں کرتا ہے، بلکہ 14 جگہوں پر اور بھی کرتا ہے۔ یہ ہے نا اس وقت صورتحال، ہندوستان میں بھی یہی صورتحال تھی۔ اب مقامی طور پر اگر آپ نے آزادی حاصل کر لی اور آپ نے ایک نظم بنا لیا اور آپ اس اوپر کے نظام کو نہ چھیڑتے تو کنٹینیوٹی پیدا ہو جاتی۔ یعنی اسی کے تحت پھر آہستہ آہستہ آپ کے ہم بھی ایک نظم بنتا، شروع میں ایسے ہی تھا، لیکن آپ نے پھر اس کے بعد بہت جلد چھلانگ لگائی اور آپ نے کہا کہ ہم تو اپنا ایک پورا نظام بنائیں گے، ایک دستور بنائیں گے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہی تو اصل میں آزادی ہے جو ہم نے حاصل کی ہے، ورنہ کیا بات ہوتی اس کے نتیجے میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جو بات آپ نے کہی ہے، جب کہ آپ ماضی کی روایت کو لے کے چل رہے ہوں۔ کبھی غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ جو یورپ کی حکومتیں ہیں، اس وقت بھی بادشاہتیں 12-14 سے زیادہ ممالک میں ہیں، یہ کیوں قائم رکھی گئی ہیں؟ یہ وہی چیز ہے کہ سیاست اور ریاست کے معاملات ایک خاص طرح کا ثقافتی، تہذیبی اور تاریخی تسلسل چاہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ انسان کی فطرت کو متعلق کرتا ہے، اس کے زیر سایہ آپ اس کو پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی فکر پیدا ہوتا ہے، فکر کی چیزیں زیر بحث آتی ہیں، اس کے مقدمات روایت بنتے ہیں، وہ پھر عرف میں تبدیل ہوتے ہیں، عرف قانون کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ عمل فطری طریقے سے ہوتا ہے، یہ وہیں ہوتا ہے جہاں آپ ماضی کو لے کے چل رہے ہو۔ لیکن اگر آپ نے صحرا میں کپڑے اتار دیے اور آپ کہتے ہیں اب نئے پہننے ہیں، تو اس میں تو بھائی پھر دھوپ بھی سہنی پڑے گی اور صحرا کی شدتوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے ساتھ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ ہم نہ تو پیچھے کی روایت کو قائم رکھ سکے، وہ جو بھی تھی، مغلوں کی ہو جاتی وہ بھی ٹھیک تھی، انگریزوں نے قائم کر دی تھی، اس کو بھی آگے لے کے چلنا ممکن تھا، ہم نے اس کا نہیں التزام کیا۔ تو پھر یہ ضروری تھا کہ جب ہم ایک نیا فکر پیدا کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ سب کچھ کریں جو میں نے عرض کیا ہے فکری سطح پر، اور جب تک ہمارے ہاں سماجی شعور اس سطح تک نہ پہنچے اس وقت تک پھر زیادہ توقعات بھی نہ باندھیں۔ یہی وہ خلا ہے، یعنی چونکہ وہ پر نہیں ہوئے، اس میں کبھی فوج اس کو پر کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی اس کو ہماری بیوروکریسی پر کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی سیاستدانوں کی باہمی کشمکش میں ہم راستے نکالتے ہیں، اور کبھی مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آئیے غیر جماعتی نظام کا تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے۔ آپ سب بہت ہی غیر معمولی تجزیہ آپ نے پیش کیا ہے، اور اس میں سوچنے سمجھنے اور بصیرت کا بڑا سامان ہے۔ چند اور پہلوؤں کی طرف میں چاہتا ہوں آپ رہنمائی فرمائیے۔ یہ سارے فکری مقدمات آپ نے بتائے کہ یہ زیر بحث آئیں گے، ان پر کنسنسس ہوگا یا کم سے کم جمہور کی راہ اور رائے سازی ہموار ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ قانون بھی آئے گا، دستور بھی آئے گا، تو وہ عملاً نافذ ہوگا تو لوگ اس کو شعور کی جگہ پہ اپریشیٹ بھی کریں گے۔ ایک اور پہلو بتائیے گا، ہم نے یہ دیکھا کہ عرب بہار آئی، وہاں پر جہاں پر آمریت تھی، فوجوں کی حکمرانی تھی، جمہوریت کا پودا کاشت کیا گیا، چند ہی دنوں کے اندر، چند ہی مہینوں کے اندر زمین کے پیٹ نے اس کو اگل کے پھینک دیا اور پھر سے واپس وہی معاملہ شروع ہو گیا۔ آپ نے پچھلی گفتگو میں تجزیہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس میں افواج کی ایک نفسیات بن چکی ہے۔ ہمارے جب یہ دستور بنا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی پورے کے پورے ملک کے زعماء کا، رہنماؤں کا، قومی لیڈروں کا اجماع ہو گیا، سوشل کانٹریکٹ ہو گیا، کنسنسس ہو گیا دستور کے اوپر۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دستور میں بھی اس مسئلے کو پہلے ہمیں شعور کی سطح پر حل کرنا چاہیے تھا، پھر دستور میں بھلے ہم یہ لکھ بھی دیتے کہ بھئی حکمرانی کا حق تو صرف منتخب نمائندوں کو ہے، چونکہ اصل مسئلہ تو اپنی جگہ موجود تھا، اس اصل مسئلے پر بھی فکری سطح پر ڈسکشن نہیں ہوئی، لکھ دیا تو لکھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ نہیں، لیکن اس میں ہمارے پاس کوئی انتخاب ہی نہیں تھا نا۔ میں نے عرض کیا کہ پیچھے سے کوئی روایت موجود نہیں ہے، یعنی پیچھے سے اگر روایت موجود نہیں ہے تو آپ کس چیز کو لے کے چلیں گے؟ کوئی عمارت کی روایت، کوئی بادشاہت کی روایت، کوئی چیز ہونی چاہیے نا جس کے ساتھ وابستہ کر کے ریاست کا نظم قائم کر دیا جائے، ٹھیک، اور اس کے بعد نیچے پھر جمہوری ادارے قائم کرنے کا کام کیا جائے، جیسے کہ انگلستان میں ہوا ہے۔
تو وہ روایت تو باقی نہیں رہی. تو اب ہم صحرا میں کھڑے ہیں نا, میں نے جس کی مثال دی ہے کہ اب تو کپڑے اترے ہوئے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو پہننا ہے آپ نے اٹھا کے. تو اس میں پھر کوئی اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ آپ اس ترتیب کو الٹ دیں. لیکن ترتیب اگر الٹنی پڑ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ جو ہمیں الٹنی پڑی یعنی ناگزیر طور پر, اس میں پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکلیں پھر باہر, پھر باقاعدہ ایک پورا نظم بنائیں کہ اب ہم نے اپنے لوگوں کی فکری تربیت کرنی ہے. یعنی پھر ان مباحث کو باقاعدہ موضوع بنایا جائے, ان پر لکھا جائے, ان پر بات کی جائے, ان پر سیاستدان بات کریں. میں نے کئی مرتبہ جن سیاستدانوں کے ساتھ ربط ضبط رہا ہے ان کو یہ ان کی خدمت میں عرض کرنے کی صحیح کی کہ آپ حضرات جس وقت اپنی پارٹیوں کی تنظیم کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس جا کے کیا ان کے اندر کوئی فکری تبدیلی یا فکری استحکام پیدا کرنے کی صحیح بھی کرتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, یہ سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے لحاظ سے بھی اور ان بنیادی مقدمات کے لحاظ سے بھی اگر یہ جمہوریت کو ایک مستحکم نظام کے طور پر پاکستان میں چلانا چاہتی ہیں تو نیچے جائیں. تو یہ ہمارے ہاں تو مقامی حکومتیں نہیں بننے دی جاتی, نیچے جانا تو ایک الگ بات ہے. پارٹیاں بھی اس طریقے سے کبھی منظم ہی نہیں ہوتی, یعنی ان میں تربیت گاہیں ہو رہی ہیں, وہ ایک فکر پر قائم ہے, وہ اس فکر کی تبلیغ کر رہی ہیں, ان کے یونٹ موجود ہیں, ان کے کارکنوں کو ان مباحث کی تربیت دی جا رہی ہے. وہاں تو اس طرح کی کوئی چیز میں نے کبھی دیکھی نہیں. اگر آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی چیز تو وہ جماعت اسلامی میں دیکھ سکتے ہیں, پاکستان کی پارٹی. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ وہ بنیادی طور پر ایک مفکر کی بنائی ہوئی ہے, بہت بڑی شخصیت کی بنائی ہوئی ہے, اور اس مفکر نے در حقیقت اپنے سامنے ایک سیاسی ہدف رکھا اور اس کے لحاظ سے ایک جماعت بنائی. تو تربیت کا بھی ایک پورا نظام بنایا. اب یہ کہ اس کا ہدف غلط تھا یا صحیح تھا, وہ نظام دینی دعوت کا نظام اس کے ساتھ وابستہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں, دونوں کو اکٹھا چلایا جا سکتا نہیں, وہ الگ بحث ہے. لیکن وہاں وہ نظم موجود ہے, نیچے تک موجود ہے, یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹے یونٹ میں بھی وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو ہماری باقی پارٹیوں کو بھی یہی کام کرنا چاہیے. جب تک آپ فکری لحاظ سے, مجھے یاد ہے کہ جس وقت پیپلز پارٹی وجود میں آئی تھی تو اس وقت ایک دانشوروں کا اچھا حلقہ تھا جس نے یہ کام کیا. یعنی اس زمانے میں مثلا ڈاکٹر مبشر حسن تھے, مثلا معراج محمد خان تھے, مثال کے طور پر مولانا کوثر نیازی تھے, اسی طرح حنیف رامے صاحب تھے, اپنے اپنے طریقے سے. تو مجھے موقع ملا ہے اس کا کہ بات کروں, دیکھوں کس طرح کام کرتے ہیں. اس میں جو بنیادی مقدمات تھے, وہ مقدمات اگرچہ سوشلزم نے اور اس وقت کے حالات نے پیدا کیے تھے, وہ ہماری زمین کے لحاظ سے, ہمارے آدرشوں کے لحاظ سے کتنے اجنبی تھے, میں اس پر نہیں تبصرہ کر رہا, لیکن اس وقت بھی یہ کام ہوا تھا, نیچے ہوا کسی حد تک. تو سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان میں 3 قومی سطح کی بڑی جماعتیں ہیں, اسی طرح سے 2-3 جماعتیں وہ ہیں جو علاقائی اثر و رسوخ رکھتی ہیں. ان سب جماعتوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو نظم یہاں قائم کرنا چاہتی ہیں, میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے میں نے بادشاہت قائم کرنا چاہتی ہیں, تو اس کے بھی کوئی فکری مقدمات ہوں گے, اس کے بھی کوئی اصول ہوں گے, اس میں بھی کسی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کی ذہن بنائیں گے. تو ان کو آپ محکم نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں چلیں گی, چل نہیں سکتی. تو اس طرح جمہوریت کیا ہے, بنیادی حقوق کیا ہیں, قانون کی حکمرانی کیا ہے, اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے, جو مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں قومی سطح پر ان کا باہمی ربط کیا ہے, ہمارا خطہ جس موقع کے اوپر واقع ہے اس میں ادھر اوپر چین ہے, ادھر روس ہے, امریکہ کے مفادات رہے ہیں, اس میں ہماری کیا نوعیت بنتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے ایک ملک کو تقسیم کر کے اپنا ملک بنایا ہے, تو ایک خاص طرح کی تاریخی مخاصمت بھی موجود ہے. ان سب چیزوں کو کس طرح متعلق کرنا ہے اس پورے نظام کے ساتھ, تو ہر پارٹی کا ایک نقطہ نظر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی تربیت کرے. اصل میں کنسنسس اسی طرح بنتا ہے, ایسے تو نہیں ہے نا کہ ایک دن بیٹھ کے میں ایک تقریر کروں گا پوری قوم مان لے گی, آپ کریں گے پوری قوم مان لے گی. اس طریقے سے وہ چیزیں تنقیح سے گزرتی ہیں. ہمارے جیسے لوگ جو سیاسی نظم میں اس طرح کام نہیں کر رہے ہوتے, وہ ظاہر نقد کا کام کرتے ہیں, تنقید کا کام کرتے ہیں, اس سے بھی لوگ سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں. تو یہ عمل ہمارے ہاں اس طریقے سے کبھی اس اہمیت کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے. جب یہ نہیں ہوا, آپ ساتھ ساتھ کریں نا, اگر یہ ساتھ ہوتا تو ایک آئین بن گیا تھا. آئین تو 54 میں بن گیا, 56 میں بن گیا, آئین تو اس کے بعد 62 میں, چلیے وہ جس نوعیت کا تھا وہ بھی بن گیا, 73 میں ہم موجودہ آئین جو خدا کا شکر ہے بنا اور ابھی تک چل رہا ہے. تو آئین ایک دستاویز ہے, لیکن آئین جن مقدمات پر قائم ہے ان کے لیے فکری کام کرنا یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے اور یہ دانشوروں کی ذمہ داری ہے. جب تک سیاسی جماعتیں 3 چیزوں کو اصول کے طور پر قبول نہیں کریں گی, ایک یہ کہ ان کی بنیاد, اگر وہ جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہیں تو ان کی بنیاد مقامی حکومتیں,
اچھا، جمہوریت جہاں بھی آئے گی وہ مقامی حکومتوں کی سطح پر محکم جگہ پہ کھڑی ہوگی تو اوپر جائے گی. امریکہ میں یہ دیکھتے ہیں. ہر جگہ یہی ہوگا. آپ اس ترتیب کو الٹ ہی نہیں سکتے کسی طریقے سے، ورنہ جمہوریت بطور ایک نظم کے پاؤں نہیں جما سکتی. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا نظم، یعنی سیاسی جماعت کا نظم کوئی خاندانی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک ادارہ ہے. اس کو ایک ادارے کے طور پر لے کر چلایا جائے. یعنی میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ملک میں اگر اس کی کوئی مثال موجود ہے ایک مذہبی سیاسی جماعت میں تو جماعت اسلامی ہے، اور بہت اچھی مثال ہے، سیکھا جا سکتا ہے اس سے بہت کچھ. تو ایک دوسری چیز یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں، یعنی انہوں نے مذہبی مقاصد کے لیے یا مذہبی اہداف کے لیے جب وہ سیاست میں بھی آئے تو اس نظام کو قائم رکھا ہے. سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی اہداف کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے یہاں کچھ مذہبی چیزیں بھی زیر بحث آئیں گی، ان پر میں نے ابھی بات نہیں کی کہ ان میں بھی کتنا وضوح ہے. یعنی ان میں بھی اصل میں نعرے ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں، وہ زمین کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرنا ہے. تو ہماری سیاسی جماعتوں کو اداروں کے طور پر اپنی تنظیم کرنی چاہیے. نیچے سے اوپر تک ہر جگہ انتخابات ہوں، ان کا جو بھی آپ طریقہ اختیار کر لیں، اس میں قیادت نئی سے نئی پیدا ہوتی رہے، اچھی قیادت اوپر آتی رہے، قیادت کا ربط نیچے تک ہو، اور تربیت کا ایک پورا کا پورا نظام ہے جو اوپر سے نیچے تک چلتا رہے. یعنی لوگ وہ فکر کی تنقیح کا کام بھی کریں. یعنی میں اس پولیٹیکل تھاٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ پولیٹیکل تھاٹ جس کے اوپر آپ سارا نظام چلا رہے ہیں. اگر وہی وجود پذیر نہیں ہوا اور آپ نے سنی سنائی باتیں ہیں جو کہہ دیں، کسی نے جمہوریت کا لفظ بول دیا، کسی نے آمریت کا لفظ بول دیا، کسی نے مارشل لا کا لفظ بول دیا، کسی نے آئین کا لفظ بول دیا، تو لفظ لفظ رہے نا، اس کا معنی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ زمین پر آئی نہیں. وہ کارکن کے ذہن تک پہنچنی چاہیے. دوسری لازمی چیز یہ ہے. اور تیسری لازمی چیز کیا ہے؟ تیسری لازمی چیز یہ ہے کہ آپ کسی حال میں اگر آپ سیاست میں ہیں تو بندوق کے ساتھ کبھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی یہ آپ کے نزدیک حرمت کے اس درجے کی چیز ہو کہ یہ تو گویا محرمات کے ساتھ بدکاری کر لینے کے مترادف ہے. اس درجے میں جب تک آپ اس معاملے میں نہیں کھڑے ہوں گے اس وقت تک آپ جمہوریت کا خواب نہیں دیکھ سکتے، یا کسی جمہوری معاشرے کا خواب نہیں دیکھ سکتے. اور ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جمہوری معاشرہ تو ہم اتنا ہی قبول کریں گے نا جتنا ہمارے دین کے اندر ہے، مسلمان کی حیثیت سے. تو ظاہر ہے کہ پھر دین کیا ہے، دین کے مباحث کیا ہیں، دین کیا چاہتا ہے، جس پر ہم اس سے پہلے ایک پوری سیریز میں گفتگو کر چکے ہیں، ان کا بھی شعور ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ اس کا مقابلہ کریں گے، اس کے مقابل میں کھڑے ہوں گے. اگر آپ یہ کام کریں گے تو ایک مسلمانوں کے معاشرے کے اندر آپ صرف اختلال اور انتشار پیدا کریں گے. یہاں جس نے کھڑا ہونا ہے یا وہ مذہب کے خلاف کھڑا ہوگا اور یا مذہب کو سمجھ کر کھڑا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ہم سب بہت ہی فکر انگیز گفتگو آج آپ سے ہوئی. پاکستان ہو یا دنیا میں کہیں بھی، آپ اگر جمہوریت کی نشو و نما چاہتے ہیں، اس کی پرورش برداشت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت ایک ویلیو، ایک رویے کے طور پہ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں روبہ عمل ہو، تو اس کے لیے وہ کیا فکری مقدمات ہیں جن پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے. یہی وہ بنیادی پہلو ہیں. ایک پورا کا پورا لاہ عمل اور ڈاکٹرائن ہے جو غامدی صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے. ضرورت سمر کی ہے کہ ہماری سیاسی زعماء کچھ وقت ٹھہر کے اپنے وقتی مسائل سے اوپر اٹھ کے ان چیزوں کو بھی موضوع بحث بنائیں اور ان کی بنیاد پر ایک گرینڈ ڈائلاگ کا آغاز کریں. یہ پہلو تھا کہ جمہوریت ہمارے ہاں پروان کیسے چڑھ سکتی ہے. ایک اور پہلو بھی ہے کہ اس سب تبدیلی کے اندر دور حاضر نے میڈیا کو ایک طاقت بخشی ہے. میڈیا کا کردار ادا کر سکتا ہے اس پورے معاملے میں، اس کو بھی انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.